کہتے ہیں بادشاہت چھوڑ کر درویشی اختیار کرنا بہت مشکل کام ہے۔ باتیں کرنا آسان ہے اور عمل کرنا مشکل کام ہے۔ پرانے زمانے کے بادشاہ درویشوں اور اولیاء اللہ سے عقیدت رکھتے تھے، ان سے رابطے میں رہتے تھے، بلکہ اس بات پر فخر محسوس کرتے کہ ان کا تعلق اولیاء اللہ ہے۔ اولیاء اللہ کو مال و دولت سے کوئی غرض نہیں ہوتا تھا۔ ایک بادشاہ کی بیٹی اپنی کنیزوں کے ہمراہ خانہ کعبہ کے طواف کی نیت سے آئی۔ اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ آسمان سے نور اس شخص کے گرد منڈلا رہا ہے تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ واپسی پر اپنے والد کو اس شخص کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ صرف اسی شخص سے شادی کرے گی ورنہ ساری عمر کنواری رہے گی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے معلومات حاصل کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ حضرت غوث اعظم کے بیٹے صدر الدین ہیں، تو وہ اپنی بیٹی کو ملتان میں حضرت غوث بہادر الحق کے پاس لایا اور اپنی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے رضامندی کا اظہار کیا اور آج لوگ انہیں بی بی پاک دامن کے نام سے جانتے ہیں۔ بادشاہت کو ٹھکرا کر فقیری اختیار کرنے والی بی بی پاک دامن کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شارکن عالم رکھا گیا۔ اس بچے کی ولادت سے قبل حضرت غوث بہاؤالدین زکریا نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ قطب الکتاب بنے گا، جو کہ سچ ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں بادشاہت چھوڑ کر درویشی اختیار کرنا بہت مشکل کام ہے۔ باتیں کرنا آسان ہے اور عمل کرنا مشکل کام ہے۔ پرانے زمانے کے بادشاہ درویشوں اور اولیاء اللہ سے عقیدت رکھتے تھے، ان سے رابطے میں رہتے تھے، بلکہ اس بات پر فخر محسوس کرتے کہ ان کا تعلق اولیاء اللہ ہے۔ اولیاء اللہ کو مال و دولت سے کوئی غرض نہیں ہوتا تھا۔ ایک بادشاہ کی بیٹی اپنی کنیزوں کے ہمراہ خانہ کعبہ کے طواف کی نیت سے آئی۔ اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ آسمان سے نور اس شخص کے گرد منڈلا رہا ہے تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ واپسی پر اپنے والد کو اس شخص کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ صرف اسی شخص سے شادی کرے گی ورنہ ساری عمر کنواری رہے گی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے معلومات حاصل کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ حضرت غوث